سلوہ الوداعی کی عمر اتنی ہی ہے جتنی یمن کی جنگ کی۔ سلوہ کو 2 ماہ کی عمر سے سیریبرل ایٹروفی ہے، یعنی خوراک کی قلت سے اس کے دماغ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جس ظلم کی چکی میں یمن پس رہا ہے، سلوہ بھی اسی کا شکار ہے۔ انسانوں کی شروع کی ہوئی جنگ، انسانوں کی پیدا کردہ بھوک اور اس پر ایک شکستہ ملک پر کرونا وائرس کی گرفت۔ سلوہ کے والدین بھی ان 20 لاکھ یمنیوں میں شامل ہیں جو جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ والد کہتے ہیں کہ ان کے پاس اب سلوہ کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ کورونا اور جنگ نے ہمیں جکڑ لیا ہے، صرف اللہ ہمارا حال جانتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے پاس 2 دن کھانا نہیں ہوتا اور بچی کو صرف چینی اور پانی دے پاتے ہیں تاکہ یہ روئے نہ۔ یہ حالت صرف سلوہ کی نہیں ہے، بلکہ یونیسیف کے مطابق خوراک کی کمی سے 5 سال سے کم 45% بچوں کے دماغ ہمیشہ کے لیے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ عدن ہے جہاں اشیاء کی سپلائی باقی علاقوں کی نسبت بہتر ہے۔ یہاں خوراک تو موجود ہے بشرطے کہ آپ خرید سکیں۔ کرنسی کے بحران کی وجہ سے 2 ہفتوں میں قیمتیں 2 گنا بڑھ چکی ہیں۔ یمن وائرس کا آسان ہدف ہے۔ یہاں لوگوں کی قوت مدافعت بہت کم ہو چکی ہے۔ جنگ نے آدھے نظام صحت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کچھ صوبوں میں ہر 10,000 لوگوں کے لیے صرف 2 بستر دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر عمر قاسم الترکی نے عدن کے جس کووڈ وارڈ میں یہ ویڈیو بنائی، وہاں سہولتیں قدرے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر عمر کہہ رہے ہیں کہ امیر ملک ہزاروں نئے وینٹیلیٹر خرید سکتے ہیں، لیکن جہاں لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مریض کو داخل کر لیں، لیکن ہمیں بہت سے لوگوں کو مجبوراً انکار کرنا پڑتا ہے۔ اس خاتون کے زندہ بچنے کا امکان تھا۔ اسے MSF کے خیراتی ہسپتال میں بستر بھی مل گیا تھا، لیکن ڈاکٹر اسے بچا نہ سکے۔ یمن میں کووڈ-19 سے اموات کی شرح 25% ہے، یعنی عالمی شرح سے 5 گنا زیادہ۔ اندازے کے مطابق یمن میں مصدقہ مریضوں کی تعداد پہلے ہی 10 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، برطانیہ سے 3 گنا، حالانکہ اس کی آبادی برطانیہ سے آدھی ہے۔ لگتا ہے خاتمہ شروع ہو چکا ہے، کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ یمنی سمجھتے ہیں کہ دنیا انہیں بھول چکی ہے، یہاں انتشار، بد نظمی اور مایوسی کا راج ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا جائز ہے؟ اگر فوری ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہمیں عالمی سطح کی تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حالات بگڑنے میں ان علیحدگی پسندوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے اب ملک میں ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یعنی سعودی عرب نے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی، اس میں ایک نئی جنگ کا اضافہ۔ علیحدگی پسندوں کو سعودی فوج کی حمایت حاصل ہے اور کہنے کو جنگ بندی بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے کوئی شواہد نظر نہیں آتے۔ اقوام متحدہ بھی یمن میں اپنے امدادی مشن میں کمی کر رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق امداد نہ ملنے کی صورت میں ایک یمنی بچے کو ایک دن میں اس سے زیادہ ناانصافی اور مشکلات سہنا پڑیں گی جو ایک عام شخص پوری زندگی میں برداشت کرتا ہے۔ جب سلوہ بہت ہی چھوٹی تھی تو تب بھی والدین کو اسے لے کر ایک ہسپتال سے بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ سعودیوں نے ہسپتال پر بمباری کر دی تھی۔ اور اب 5 سال بعد بھی سلوہ کے والدین ایک مرتبہ پھر اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماں باپ اسے چینی، پانی، پیار اور دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن شاید اس جنگ اور اس وبا میں یہ چیزیں سلوہ کے لیے کافی نہ ہوں۔